بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، روزے سے متعلق چند سوالات کیے گئے ہیں۔ افادہ عام کے خاطر ان سوالات کے جوابات حاضر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عید کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جنہیں بعض لوگ ششید کے روزے کہتے ہیں، بعض لوگ عید کے روزے کہتے ہیں، اور بعض لوگ ماہ شوال کے روزے کہتے ہیں۔ آخر ان روزوں کا شریعت کی نظر میں کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید کے بعد ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کا حکم استحبابی حکم ہے، یعنی شریعت کی نظر میں وہ روزے مستحب روزے کہلاتے ہیں، جس کی وضاحت فقہائے کرام نے، علماء کرام نے کی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر ماہ شوال کے یہ 6 روزے رکھے جائیں تو پھر ان روزوں کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کیا حدیث میں اس کی کوئی صراحت آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی، حدیث میں ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اس کے فائدے کا بھی ذکر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کانا کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان جس کی روزے فرض ہیں، ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، تو آدمی ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے، ہمیشہ روزہ رکھا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو آخر پورے سال روزہ رکھنا، یہ 6 روزے رکھنے اور رمضان کے روزے رکھنے سے پورے سال کا روزہ رکھنا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اس حدیث کی شرح علماء نے کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم 10 اجر دیتا ہے، 10 ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں یعنی 10 ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ رمضان کے 1 مہینے کی روزے آپ نے رکھے تو اللہ کے یہاں فارمولا کیا ہے؟ 1 کے بدلے میں کم سے کم 10۔ تو رمضان پورے مہینے کے روزے آپ نے رکھے تو 1 مہینہ روزہ رکھنا گویا کہ 10 مہینے کا ثواب مل گیا آپ کو۔ یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ بہت ثواب دیتا ہے۔ تو 10 مہینے ہو گئے 1 ماہ رمضان کے بدلے میں۔ اب سال کے 2 مہینے بچ گئے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آپ نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو ان 6 روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کم سے کم جو ثواب دے گا وہ آپ کو 6 کے بدلے میں 60 دن کا ثواب دے گا۔ 60 دن جو یہ ہوتے ہیں وہ 2 مہینے ہو جاتے ہیں، 30 دن 2 مہینے، تو پورا سال ہو گیا۔ 1 مہینہ رمضان کا رکھا آپ نے روزہ تو گویا کہ 10 ماہ کے روزے رکھے۔ ماہ شوال کے 6 روزے آپ نے رکھے تو گویا کہ آپ نے 60 دنوں کے روزے رکھے۔ یہ 60 دن 2 ماہ کے برابر ہو گئے۔ تو رمضان کے بدلے میں 10 ماہ، 6 کے بدلے میں 60 دن یعنی 2 ماہ، تو گویا کہ پورے سال آپ نے روزہ رکھا۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دیا اور بتایا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ چونکہ مستحب ہے، ہم اور آپ رکھیں ثواب ملے گا۔ جو آدمی نہیں رکھتے ہیں تو ایسے افراد کو طعن و تشنیع ہمیں نہیں کرنا چاہیے،
یا ہم روزے رکھ کے دوسروں کے مقابلے میں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا اور تعلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت ایسے بہت ویسے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استحبابی عمل روزہ رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے جو ہیں کیا وہ لگاتار رکھے جائیں یا وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزے جن کی فضیلت کی بات ابھی بتائی گئی تھی آپ کو، تو یہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہیں تو آپ لگاتار رکھ لیں، لگاتار رکھ لیتا ہے آدمی تو احساس زیادہ نہیں ہوتا ہے، رمضان کی پریکٹس رہتی ہے، رمضان کی تربیت رہتی ہے، آسانی سے ایام گزر جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ لگاتار روزے رکھ لیں 6 یا چاہے تو متفرق طور پر ماہ شوال میں یعنی عید کے بعد ماہ شوال کے ختم ہونے سے پہلے 6 روزے آپ مکمل کر لیں، یہ آپ کو اختیار ہے، جیسا چاہے کر سکتے ہیں، لگاتار رکھیں یا وقفے سے، لیکن ماہ شوال میں یہ 6 روزے ہونے چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارے ذمے کچھ قضا روزے ہیں، کسی وجہ سے رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، کچھ اعذار کی بنیاد پر، تو قضا روزے ہیں ہمارے، اور ماہ شوال کے 6 روزے ہیں جو نفل ہیں، استحبابی حکم رکھتے ہیں، تو ہم پہلے کون سے روزے رکھیں، قضا رکھیں یا نفل روزے رکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بہتر تو یہ ہے اور افضل یہی ہے کہ پہلے آپ قضا روزہ رکھیں، اس لیے کہ قضا روزے آپ کے ذمے ہیں، اگر یہ روزے نہیں رکھتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، رمضان کے روزے جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں اور آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہیں، اگر آپ روزہ قضا نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اور نفل روزے یہ آپ پر کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ نفل روزے رکھیں گے ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے کوئی بات نہیں، لیکن رمضان کے قضا روزے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ پر قضا کرنا ضروری ہے، لہذا بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ پہلے آپ رمضان کے قضا روزے مکمل کر لیں، پھر وقت ملے تو ماہ شوال کے بھی نفلی روزے جو 6 ہیں وہ رکھ لیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور نفل رکھ رہے ہیں آپ قضا چھوڑ رہے ہیں تو جائز تو یہ بھی ہے، اگر آپ نے نفل رکھ لیا کہ چلو شوال کے بعد ذوالقعدہ مہینہ ذوالحجہ ہم قضا اس میں کر لیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے آپ ماہ شوال کے جو روزے نفلی رکھ رہے ہیں شاید روزہ رکھنے کے بعد آپ کی حیات ساتھ نہ دیں، آپ اللہ کے یہاں پہنچ جائیں، چلے جائیں، لہذا بہتر اور افضل طریقہ یہ کہ پہلے قضا روزے رکھ لیے جائے اور بعد میں نفل روزے رکھے جائیں، یوں جائز یہ بھی ہے کہ پہلے آپ نفل رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، بہتر افضل طریقہ جو میں نے بتایا ہے اسے مد نظر رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی اور دین سے مربوط رہنے کی اور دین پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی استقامت کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔